قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اعمال کے معیاری، احسن العمل اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہونے کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ، ظاہری ہو یا خفی، وہ عمل اچھے سے اچھا ہو، بہترین سے بہترین عمل ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل وہ ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ آج انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا میری نیکی، میرا عمل یہ اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں، یہ معیاری ہے یا نہیں، اس کا مجھے کچھ فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو بھئی یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی اعمال ہیں نا، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، جہاد، حقوق اللہ، حقوق العباد، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی، اس کا اثر، اس کا فائدہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ ہر عمل کرنے والے کو اس کی زندگی میں نظر آ جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسی کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں، کئی آیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس طرف امت کی رہنمائی کی کہ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میرا عمل معیار کے مطابق ہے، کسوٹی پر پورا اترتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا یا نہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نمازوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، ایک چیز پرکھ لو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت۔ انسانوں اور جنوں کے اس کرۂ ارض میں آنے، پیدا ہونے کا اور کوئی مقصد نہیں، اور اس کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور عبادت میں مرکزی حیثیت نماز کو حاصل ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا گیا تو وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کسی ایک جگہ پر نماز کا حکم نہیں، پورے 30 پاروں میں جا بجا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم، نماز باجماعت، نماز کی فضیلت، نمازیوں کی فضیلت، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازیوں یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کی نمازیں یقیناً آپ کو فحاشی سے بھی روک دیں گی، ہر منکر کام سے، ناپسندیدہ کام سے، غیر شرعی کام سے، حتیٰ کہ صغیرہ گناہوں سے بھی آپ کو روک دیں گی۔ ان الصلاۃ تنہا، منع کر دیں گی، روک دیں گی، عن الفحشاء والمنکر، فحاشی کبیرہ گناہ، منکر صغیرہ گناہ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب ہم غور کریں کہ کیا میری نمازیں
مجھے گناہ سے روک رہی ہیں؟ اللہ کا فرمان تو سچا ہے، قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، سچی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس اللہ کے فرمان اور اللہ کی بات کے مطابق میری نمازیں کیا مجھے فحاشی سے، منکرات سے، حرام کھانے سے، گناہ سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے روکتی ہیں؟ اگر آہستہ آہستہ روک رہی ہیں اور میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا جا رہا ہوں باجماعت اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں، پہلے حرام کھاتا تھا اب بھی کھا رہا ہوں، پہلے ظلم کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں، پہلے بے حیائی، فحاشی اور ریانی میں ملوث تھا اب بھی ہوں، پہلے بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں، پڑوسیوں کے حقوق غصب کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں، تو سمجھ لو کہ میری نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ میری نمازیں معیاری نہیں ہیں، مقدار تو پوری ہے، معیار صحیح نہیں، نگ پورے ہیں۔ وضو کرتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، ٹکرے مارتا ہوں، اپنی عادت اور روٹین کے مطابق رکوع سجدے کرتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ میری نماز میں وہ قوت، وہ طاقت، وہ حیات، وہ روحانیت اور وہ پاور نہیں جس روحانیت نے اور جس طاقت نے اس گناہوں میں رکاوٹ پیدا کرنی تھی۔ میری نمازیں کمزور ہیں، میری نمازیں لولی لنگڑی ہیں، بے جان مردہ ہیں، میری نمازیں بے روح ہیں، ان میں وہ طاقت نہیں، وہ پاور نہیں کہ گناہوں کو روک دے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ روکتی ہے۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، غور و فکر کروں کہ آیا میں ایک عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں اور بے ایمانی بھی کر رہا ہوں؟ جو عادات، جو گناہ، جو جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ میرے اندر پہلے تھا، ایک عرصے سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور وہی کام کر رہا ہوں۔ حج عمرہ کرنے سے پہلے بھی یہ کام کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں، تو یقیناً میری نمازوں میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی خلل ہے۔ میری نمازیں بے جان ہیں، بے روح ہیں۔ میں وہ ویک پوائنٹ تلاش کروں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں خسارے میں جا رہا ہوں۔ دیکھو نا، پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے میں نے عقل مندوں کی نشانی بتائی تھی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جو حق ہے اسے لے لیتے ہیں، جو حق کا نہ حق کا چھوڑ دیتے۔ دنیا کے بارے میں ہم اتنے بڑے چالاک ہیں کہ اگر ہمیں روزانہ نقصان ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج نفع و نقصان ہوا، ایک ہفتہ، مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ روزانہ ہم محاسبہ کرتے ہیں کہ نفع میں جا رہا ہوں یا نقصان میں، میرا کاروبار بڑھ رہا ہے یا نہیں کم ہو رہا ہے۔ لیکن جس چیز پر ساری آخرت کی زندگی اور کامیابی کا دار و مدار ہے، اس بارے میں ہماری آنکھیں بند ہے اور غور و فکر ہی نہیں، ایک عارضی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سمندر کو چھوڑ دیا، قطرے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے۔ تو اگر کبھی تو غور کریں نا، کبھی تو اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے۔ اللہ کا فرمان تو سچا ہے، میری نمازیں مجھے گناہ سے نہیں روک رہی،
تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اسوأ السارق الذی یسرق فی الصلاۃ، اور سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول، چلو مال کا چور، روپے پیسہ کا چور تو ہوتا ہے، بس نماز کا چور؟ فرمایا الذی سارق الصلاۃ کون ہے؟ الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، جو رکوع اور سجدے صحیح طرح نہیں کرتا، پورے نہیں کرتا، یہ نماز کا چور ہے، یہ نماز کا چور ہے۔ اللہ اکبر، نگ پورے کر رہا ہے، گنتی پوری کر رہا ہے، کوانٹٹی پوری کر رہا ہے، نماز کا چور ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات نماز پڑھتا ہے بندہ، اسے 90 نمبر ملتے ہیں، بعض اوقات نماز پڑھتا ہے اسے 50 نمبر ملتے ہیں۔ سمنہا و صبحہا و ستتہا و خمسہا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا بعض اوقات نماز پڑھتا ہے اس کو 20 نمبر ملتے ہیں نماز کے، بعض اوقات 10 نمبر ملتے ہیں۔ عشرہا، 100 نمبر تھے نماز کے، عشرہا 10% نماز کے نمبر ملے، 90% کٹ گئے، اور بعض کو 0۔ بتاؤ اگر میں وقت نکالوں، وضو کروں، مسجد میں آؤں، نماز پڑھوں، رکوع بھی کروں، سجدے بھی کروں، تشہد بھی، سب کچھ، اور واپس جاؤں تو اللہ فرمائے کہ اس کے 10 نمبر لکھو نماز میں سے، یا اس کے 0 لکھ دو، میرے سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا؟ سارا وقت ضائع کیا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ربا قائم لیس لہ من قیام الا السحر وربا صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں نقل کی۔ یہ جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو منافق کی نماز بتاؤں؟ صحابہ کرام سے فرمایا صلاۃ المنافق بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے رسول بتاؤ منافق کی نماز۔ آپ نے فرمایا جلس یترقب الشمس حتی اذا کان کسرب البقر یقوم فینکر اربعا کنقر الغراب ماذا یغنی عنہ۔ فرمایا منافق کی مثال نماز یہ ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، گپے مارتا ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، خامخواہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے ابھی بڑا ٹائم ہے، نماز عصر کی پڑھنی تھی، بڑا وقت ہے، پڑھ لوں گا حتی اذا کان کسرب البقر، یہاں تک کہ جب گائے کی جو ادری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا اس کے اوپر چربی ہوتی ہے پوری چادر، ٹھیک ہے، اس کو سرب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فرمایا گائے کی اس چربی کی طرح جب سورج زرد ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نیچے جھک جاتا ہے افق کی طرف، کاما فنکر اربن، کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی پڑھ لو، جلدی قضا ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ جلدی جلدی کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، چونچ مارتا ہے۔ آپ نے کوا دیکھا ہوگا، جلدی جلدی چونچ مارتا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے کہیں کوئی آ نہ جائے، سبحان اللہ، بہت جلدی چونچ مارتا ہے اور ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ بھی اس کو بھی یاد آ رہا ہے بھئی میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بندے سے ملاقات کرنی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، حساب بھی لگا رہا ہے، اور اس نے جلدی جلدی کوے کی طرح چونچ ماری اور وہ گیا۔ فماذا یغنی عنہ، فرمایا یہ نماز اس کو کیسے کفایت کرے گی، کہاں کام آئے گی بھائی؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، پوری منافق کے۔ وہیں اللہ رب العزت نے نا جب منافقین کی صفات، کردار ذکر کیا نا، وہاں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے لاپرواہ، سست، لاغر،
بڑے سست، نماز ان پر بھاری ہے، نماز کوہ گراں ان کے لیے۔ کامو کا سالہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ منافق کا طرز عمل ہے۔ دوسرا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں بہت کم اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے۔ قرآن ذکر ہے، نبی ذکر ہے، انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ الحافظون فاستمسک بالذی اوحی الیک انہ لذکر لک ولقومک۔ ان گنت آیات ہیں، اللہ نے وحی کو ذکر قرار دیا ہے، خواہ وہ وحی قرآن کی صورت میں ہو یا وحی حدیث کی صورت میں ہو، وہ ذکر ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر قرار دیا ہے، ذکر قرار دیا۔ اور یہ نماز سارا اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر، دعا استفتاح اللہ کا ذکر، وہ اللہم باعث بینی و بین خطایا ہو، سبحانک اللہم و بحمدک ہو، وجہت وجہی للذی فطر السماوات وہ ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا ذکر، کوئی سورت اللہ کا ذکر، رکوع میں گئے اللہ کا ذکر، رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہ کا ذکر۔ سجدے میں گئے اللہ کا ذکر، سجدے سے اٹھے اللہ کا ذکر، پھر سجدے میں گئے اللہ کا ذکر، تشہد میں بیٹھے اللہ کا ذکر، پوری نماز اللہ کا ذکر، یا قرآن یا حدیث، دو چیزیں۔ وحی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم انہ لذکر لک ولقومک، یہ وحی قرآن اور حدیث یہ آپ کے بھی ذکر ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے۔ پوری نماز میں ذکر، تشہد اللہ کا ذکر، سلام علیکم اللہ کا ذکر، اس کے بعد اللہ کا ذکر۔ لیکن فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آیا کھڑا ہوا، بس پتہ نہیں کیا پڑا، رکوع میں چلا گیا، رکوع سے ابھی سیدھا ہی نہیں ہوا تو سجدے میں چلا گیا، سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں تھا کہ پھر سجدہ ہو گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر کھٹا کھٹ اور تشہد بیٹھا، وہ آیا وہ گیا، نگ پورے ہو گئے، کوانٹٹی پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، 2 رکعتیں پڑھی، غالباً تحیۃ المسجد پڑھی یا کوئی پڑھ کر ایک کونے میں، مسجد نبی کے کونے میں نماز پڑھ کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا علیکم السلام، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ گیا 2 رکعتیں اور پڑھی، اسلام کی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 4 ہو گئی، 4 رکعتیں پڑھ کر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی، 2 اور پڑھی، 6 ہو گئی۔ واپس آ کے اسلام کا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا بس نماز پڑھ، صلاۃ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 6 رکعتیں ہو گئی نا تو آپ نے کہا پھر جا کے پڑھ، تو بیٹھ گیا، کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ فإنی لا احسن اکثر من ھذا، یہ ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا، انی لا احسن اکثر من ھذا، اللہ کے رسول علمنی، مجھے تعلیم دو، سکھاؤ، مجھے سکھاؤ، بتاؤ۔ اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا جو مجھے نماز آتی تھی، جسے میں اچھا سمجھتا تھا، میں نے وہ پڑھ لی ہے۔ 2 پڑھی، آپ نے فرمایا جا کے پڑھ، اور اچھی پڑھی، آپ نے فرمایا جا کے پڑھ، یہ نماز نہیں، 2 اور پڑھی،
اس سے بھی پہلے سے اچھی کر کے آپ نے فرمایا جا جا کے نماز پڑھ. تو نے نماز نہیں پڑھی, میں نے 2 اور پڑھی, اس 4 سے بھی اچھا کر کے آپ نے پھر فرمایا کہ جا کے مزید پڑھ 8ویں رکعت, 8ویں یعنی 4تھی مرتبہ بھی. تو اب میں اس سے اچھی میں پڑھ ہی نہیں سکتا, جو مجھے آتی تھی وہ میں نے پڑھ لی ہے. اللہ اکبر. کتب 6 اٹھا لو, مسند احمد, جتنی حدیث کی کتابوں یہ واقعہ موجود ہے, یہ واقعہ موجود ہے. اور بے محضر صحابہ مسجد نبی کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ, مشفق اور مہربان, معلم انسانیت, یعلمہم الکتاب والحکمہ, بعثت معلما. معلم نہیں, آپ نے یہ نہیں فرمایا بھائی تیری نماز ادھوری ہے جا جا کے نماز پڑھ. یہ بھی نہیں فرمایا تیری نماز ناقص ہے جا جا کے نماز پڑھ. فرمایا لم تصلی, یہ نماز ہی نہیں. جو میں نے اپنی امت کو نماز دی ہے وہ نماز ہی نہیں ہے یہ. کیونکہ معیار کیا ہے, کسوٹی کیا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی. قیامت تک آنے والے امت مسلمان کے مرد عورتوں کو یہ حکم ہے ایسے نماز آپ کی ہونی چاہیے جیسے آپ کے امام, قائد, رہبر, رہنما نبی کی نماز ہے. ایسے نماز ہوگی تو قبول ہے, ورنہ نہیں. سمپل ہے, نمونہ ہے. اچھا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے مولوی پڑھ پڑھ کے جناب علی کھاتے اس نام پہ, اس آیت پہ جلسے ہوتے ہیں. بھئی اس آیت پہ صرف یہی ہے کہ ہمارے بال ایسے ہوں, ہماری زلفیں ایسی ہوں, ہمارے کپڑے ایسے ہوں, ہمارا جناب یہ ہو, خوشبو لگائی ہوئی ہو. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ آپ کی نمازیں ایسی ہونی چاہیے جیسے نبی کی نماز ہے؟ آپ کا قیام, آپ کا رکوع, آپ کا سجدہ, آپ کا تشہد, آپ کا سلام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول آپ کے لیے سمپل ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. آپ کی نماز کی کوالٹی اس کی یہ ہے, معیار یہ ہونا چاہیے. نقشہ نبی نے دیا, طریقہ نبی نے دیا, دین اللہ کا, عبادت اللہ کی, طریقہ رسول اللہ کا. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی بات مان لو, واطیعوا الرسول, رسول کی پیروی کرو, رسول کی بات مان لو, ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو خام خواہ برباد نہ کرو. برباد ہو گئی. فرمایا مجھے سکھاؤ پھر اللہ کے رسول, بس میں جو پڑھ سکتا تھا وہ پڑھ لیا بس. اب آپ کو قبول نہیں, وہ نماز اللہ کی نماز نہیں, وہ نماز نماز ہی نہیں, تو پھر آپ مجھے سکھاؤ. آپ نے اس کو بٹھا لیا, بیٹھ جاؤ. فرمایا جب کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ. ابو داؤد میں ہے ثم اقرأ بفاتحۃ الکتاب, پھر سورہ فاتحہ پڑھنا, یہ ابو داؤد میں ہے. اللہ اکبر, صحیح سند سے. فرمایا جو اس کے بعد سورت یاد ہے پڑھ, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. رکوع میں جا مطمئن تسلی سے رکوع کر, حتی تطمئن راکعا, حتی تعتدل راکعا, حتی تستوی راکعا. بالکل تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے, مطمئن, سکون, پرسکون ہو جائے تو بالکل, جلد بازی نہیں. ثم ارفع راسک, پھر سر کھڑا کر, اٹھا. حتی تستوی قائما, حتی تعتدل قائما, حتی تطمئن قائما, بالکل پرسکون کھڑا ہو جائے, مطمئن, کوئی جلد بازی نہیں, کوئی عجلت نہیں. پھر تو ایسے کر, پھر ایسے کر, پوری نماز سکھائی اس کو. اس کی نماز میں جو غلطیاں تھیں نا بظاہر تھیں, وہ آپ نے اس کی اصلاح کی ہے. معیار, معیار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز بڑی بھاری ہے, نماز بڑی بوجھل ہے. انہا لکبیرۃ, یہ بڑی وزنی ہے. نماز کوہ گراں ہے. الا علی الخاشعین, مگر جو اللہ سے ڈرنے والے, رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, وہ نماز میں رب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کے لیے راحت ہے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کے لیے تحفہ ہے,
ان کے لیے نماز بہت بڑی نعمت ہے، ان کے سکون، اطمینان، راحت، دل کی خوشی، آسودگی کا باعث ہے۔ الا علی الخاشعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے سہارا حاصل کرو، نماز بہت بڑا سہارا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز یہ دو بہت بڑے سہارے ہیں، بہت بڑی مدد ہے امت مسلمہ کے لیے رب کی۔ لیکن جس کی نماز قبول ہو